بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، آج میں اب احباب کے سامنے استغفار کی فضیلت بیان کروں گا۔ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے جن احباب نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو آتی ہے وہ آپ احباب تک پہنچ جائیں۔ امام احمد بن حنبل وقت کے امام ہیں۔ آپ سفر پر تھے، آپ نے ایک مسجد میں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ جب رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل وہی بیٹھے رہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسی مسجد میں رات گزاروں گا۔ چونکہ رات کا سفر بہت دشوار ہوتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، تو آپ نے کہا میں رات کو یہاں آرام کر کے صبح کی نماز پڑھ کر میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسجد کے خادم صاحب آئے، مؤذن آئے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ بابا جی، میں آپ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام احمد بن حنبل کو نہیں پہچانا اور نہ ہی آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ خادم صاحب کہنے لگے بابا جی، میں آپ کو اس مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں اور چلے جاؤ، کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ تو امام احمد بن حنبل مسجد سے باہر نکلے، روڈ کے کنارے پر مسجد کے ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک نانبائی کا گھر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک درویش، ایک فقیر صفت انسان روڈ کے کنارے مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے بطور ہمدردی امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر لے گئے۔ آپ بطور ہمدردی، آپ کو نہیں پتا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے، آپ نے یہی سمجھا کہ یہ درویش ہے، فقیر ہے، پریشان ہے بیچارہ، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ نے اسے اپنے گھر بلایا، رات کا کھانا کھلایا اور کھلانے کے بعد اس کے لیے بستر بچھایا، اور ساتھ ہی یہ شخص کثرت سے استغفار کا ورد کرتا رہا۔ امام احمد بن حنبل نے جب اسے دیکھا، کافی دیر گزر چکی، وہ شخص رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا۔ امام احمد بن حنبل اس شخص سے بڑے متاثر ہوئے، امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے استغفار کا ورد کر رہے ہو، مجھے یہ تو بتلاؤ نا، کیا آپ کو استغفار کا کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ یعنی آپ اس قدر سے استغفار کا ورد کرتے ہیں، کیا آپ کو کبھی استغفار کا فائدہ ہوا ہے؟ وہ نانبائی کہنے لگا کہ بابا جی، مجھے ہمیشہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ میں رب ذوالجلال سے جو بھی دعا مانگتا ہوں، رب ذوالجلال میری دعا قبول فرماتے ہیں۔ آج تک میں نے جو بھی دعا رب ذوالجلال سے مانگی، رب ذوالجلال نے میری ہر دعا قبول فرمائی، بس میری ایک دعا جو آج تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کو بڑا تجسس ہوا اور پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آج تک آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ نانبائی کہنے لگا کہ میری شدید خواہش ہے کہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو، میں ان کی زیارت کروں اور مجھے ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ میری یہ شدید خواہش ہے۔ رب ذوالجلال نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی، بس میری ایک یہ خواہش رہتی ہے، میں رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ، میری وقت کے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دے، میں اس کی زیارت کروں، ان کی صحبت میں رہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس شخص کی طرف آگے بڑھے، اپنے بازو کھول دیے، فرمایا تم امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتے تھے،
رب ذوالجلال نے امام احمد بن حنبل کو تیرے در پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے کہ پوری زندگی استغفار کا ورد کرتے رہو۔ رب ذوالجلال نے امام احمد بن حنبل کو خود تیرے در پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے تیری یہ دعا بھی قبول فرما دی۔